عظمت، اللہ کے کلام کی بلندی ان پر ثابت کی جانے کی بجائے ہے۔ اللہ کا کلام تذکر کے لیے، اللہ کا کلام تفکر کے لیے، اللہ کا کلام تدبر کے لیے، اللہ کا کلام تعصب کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، یہ مبارک ترین کتاب ہے جسے ہم نے اتارا تاکہ اس کی آیات پہ لوگ غور کریں اور جو عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، فہم والے ہیں، تدبر کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا۔ پورا قرآن مثل ہے، ایک نمونہ ہے، اس کے اندر ہر انسان اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ سکتا ہے، اپنی کیفیت دیکھ سکتا ہے، اس کو کہاں پڑا ہوا ہے اسے دیکھ سکتا ہے۔ اور صرفنا فی ھذا القرآن لیذکروا، اس قرآن میں ہم نے بدل بدل کر ڈیر کر مثالیں بیان کی تاکہ لوگ سوچیں، تاکہ لوگ غور کریں۔ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے کلام انسانوں کے لیے اتارا، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری تمام انسانوں کے لیے اتاری۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے بات کہی گئی، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم وكيل، جو ہدایت پاتا ہے اپنے لیے ہدایت پاتا ہے، من تزکا فانما يتزکا لنفسه، جو پاک و صاف بنتا ہے وہ اپنے لیے پاک و صاف بنتا ہے، من عمل صالحا فلنفسه، جو نیک کام کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، ومن ابصر فلنفسه، جو دیکھتا ہے وہ اپنے لیے دیکھتا ہے، ومن عمل فعليها، اور جو اندھا اور بہرا بندہ اندھا بنتا ہے اس کا اندھا اسی کے خلاف جائے گا۔ وتلک الامثال نضربها للناس، مثال قرآن کریم کہ ہم نے انسانوں میں ہم پیش کرتے ہیں، لعلهم يتفکرون، تاکہ وہ غور کریں، تاکہ وہ سوچیں، تاکہ وہ اپنا مقام پہچانیں۔ اللہ رب العزت نے کلام تأثر کے لیے اتارا ہے۔ دلوں کی دنیا کو آباد کیجیے، اپنے دلوں کے دروازوں کو کھول دیجیے۔ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ کہ قرآن کریم کی آیات، اللہ کی کتاب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو لوگ اپنی کوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم تیرا ہر وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور وہ گرتے ہوئے بے اختیار اللہ کے سامنے سجدے ہوتے ہیں۔ اپنی حال حقیقی تعلمون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامعون فاصبروا لله واعبدوه، یہ کلام ہے اس پر تعجب کرتے رہو اور ہنسی اڑاتے رہو۔ قرآن ہنسنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے اتارا گیا۔ ولا تبكون، روتے نہیں ہو، وانتم سامعون، اٹکیاں کرتے ہو، فاصبروا لله، آیات سنتا جائے انسان اور اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کے ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب وہ سنتے ہیں ان آیات کو جو آپ پر اتاری نہیں ہے، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ آنکھوں کی برداشت کر رہی ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، ہر طالب علم، ہر پڑھنے والا اور ہر مرتب جو تعلیمان نبوت کا ایک فرض ہے وہ یہ طے کرے کہ اللہ کے کلام سے اپنے دماغوں کو آباد کریں گے، اپنے دلوں کو آباد کریں گے، اور جو ساری چیزیں اللہ کے کلام میں بیان کی ہیں اس کے ذریعے سے ہم طاقت پائیں گے، ہم قوت پائیں گے۔ اور اللہ نے اپنے کلام میں وہ دعا کروائی ہے، ہر نماز میں دعا کی جاتی ہے، اللہ ہمیں یہودی اور نصرانی نہ ان کو کتابیں دی گئی ہیں، ان کتابوں پر عمل کیا،
کے لیے ان کے دل پگھل جائے، پسیج جائے اور ان کے دلوں کے اندر گرمی پیدا ہو، خدا پیدا ہو اور ہر اہل ایمان ان اہل کتاب کی طرح نہ بنے جن کو کتاب دی گئی کہ آسا خراب ہو گئے، کتاب کو چھوڑے ہوئے دل سخت ہو گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اکثریت فاسقوں کی نکلی، فاجروں کی نکلی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فوقعهم اللہ مما قالوا، اے ایمان والو ان یہودیوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، تم اپنے نبی کو تکلیف پہنچانے والے اللہ کی کتاب کے ساتھ پیغام سمانا کرنے والے تم نہ بننا۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو صاف بری کر دیا اور اللہ کے نبی کو ان کے مرتبے والے تھے۔ تو یہ قرآن کریم تقاضا کرتا ہے اللہ کے کلام کے لیے مت مٹنے والے، اللہ کے کلام سے اپنے دل کو آباد کرنے والے، صرف معلومات کی اضافے کے لیے ساری چیزیں ہر چیز نہ سمجھیں۔ ایک زندگی ہے ایک انفرادی تبدیلی پیدا کرنی ہے اور ایسی تبدیلی اللہ سے چاہنی ہے کہ اس تبدیلی کے ذریعے سے ہزاروں کی زندگیاں بدل جائیں، لاکھوں کی زندگیاں بدل جائیں۔ ہم اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے والے، کوشش کرنے والے، جدوجہد کرنے والے، اللہ کے کلام کی جو مثال ہے جس مثال کورونا کو لے کر دنیا کی ایک ایک تاریخی کو دور کرنے والے بننے کی طرح کا کام اللہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کیا اور دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گئے اور ان کے پاس جو طاقت تھی وہ طاقت کلام اللہ کی تھی، وہ طاقت احادیث رسول اللہ کی تھی، وہ طاقت سنت رسول کی تھی، وہ طاقت سیرت رسول کی تھی، وہ طاقت اللہ کی ہدایات کی تھی، وہ طاقت کے ذریعے کو چھا گئے اور جہاں کہیں بھی گئے ان کو اللہ کے کلام کی آیات پر اس طرح کا اہتمام تھا۔ ہر صحابی وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بات کو مان کر، کلام الہی کو مان کر گویا وہ خود جنت کے مستحق بن چکے تھے۔ جنت کے بارے میں اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تم وہاں دیکھو گے ایک نعمتوں کی بہتان دیکھو گے، زبردست بادشاہ دیکھو گے، اس بادشاہ کا مزہ دنیا میں چل چکے تھے، لہٰذا دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں گئے مرعوب ہو کر نہیں گئے، مرعوب کرنے کے لیے بھی ان کو متاثر کرنے کے لیے لوگوں نے متاثر کیا بھی اور دنیا ان کے قدموں پر گر پڑے۔ ایک موضوع ہے، اس موضوع میں یہ ہمیں سبق دینے کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمان نے کس طرح تعلیمات کی، حضرت حمزہ علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت کو مست کیا، اللہ کی کتاب کو انہوں نے تعلیم کے لیے اللہ کی کتاب کو چنا، ان کی تصدیقی کی امتحان ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں دو مثالیں دی اور دونوں مثالیں ان علماء کی ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کی قدر نہ پہچانی۔ ایک میرا مثال کتے کی ہی ہے اور ایک میرا مثال گلے کی ہی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کی ذمہ داری عائد کی گئی تھی پھر بھی اس کو اٹھا نہیں سکے، ان کو اللہ نے توریت کی نعمت دی تھی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا آپ کو نہیں دیکھ رہے جن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب الہی کا حصہ دیا، اس کے باوجود گمراہی کو خریدتے ہیں۔ اور میں مسلمانوں ہمارے باوجود ان کے خواہش ہے کہ تم بھی اپنا راستہ پھیرو، ان پر تھوڑی ذمہ داری عائد کی گئی تھی پھر بھی وہ اسے اٹھا نہیں سکے۔ ان کی کتاب غلط چیز ہے جو اپنے اوپر کتابوں کا انبار لانے رہتا ہے۔ اس مسئلے کو الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین۔ دوسرے کا مثال کتے کی اللہ نے ایک ہی مثال دی ہے پورے قرآن کریم میں، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَأُرْسِلْنَا وَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ گویا کہ وہ قصے ہیں جو قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اسی کا ایک ہلکا پھلکا معاملہ ہے۔ اس معاملے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس نعمت پر بار بار انسان غور کرے، تدبر کرے اور اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو اللہ تعالیٰ نے کرام اتارا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اس کی اتنی قدر کی جائے کہ انسان مر ملے، جس قدر بھی مر ملے اس قدر وہ کم ہے۔ اللہ کے کلام کی طاقت کو لے کر اور تمام مذاہب کو قائم کیے جاتے ہیں، اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے کلام ہر مدرسہ ہو کہ کلمہ طیبہ جو شان ہے، ومثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ کلمہ طیبہ کی مثال میں پاک صاف درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہیں اور اس کی شاخیں ہیں کہ آسمان سے باتیں کر
اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر ہزاروں باتیں ہیں. یہدی باللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. جو اللہ کی رضامندی کے پیچھے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے سے سلامتی کے سارے راستے اس کے سامنے کھول دیتا ہے. اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام کے ساتھ کس طرح وابستہ کرے, کس طرح وابستہ کرے. زندگی میں وابستگی ہو, موت کے بعد وابستگی ہو, قبر کی زندگی میں وابستگی ہو, میدان حشر میں وابستگی ہو, جنت میں پہنچنے کے بعد بھی وابستگی ہو. اس لیے اللہ کا کلام ہے اور وہ کلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور کلام کبھی مٹ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کو دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اتاری گئی تھی, اس کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے کس طرح کا سلوک کیا اس کی کچھ مثالیں یہاں پیش کی جاتی ہیں. اس طرح حریفات کی گئی مثلا الذین اوتوا التوراۃ ثم لم یحملوها کی جو کیفیات ہیں ان کیفیات کو ہم نے کچھ نوٹ کیا ہے, بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اللہ کے کلام کی حقانیت اس وہی اور زیادہ ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں جمتی رہی جائے. یہ بات یاد رکھیں جو موازنہ ہے موجودہ محرف توریت, موجودہ محرف انجیل, ورنہ اللہ کی ہر کتاب سچی کتاب, اللہ کی ہر کتاب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب, اللہ کی ہر کتاب اور اللہ کی کتاب اور کتاب میں کبھی تعارض اور تضاد نہیں ہو سکتا. جو تضادات پائے جا رہے ہیں یہ انسانی غلط نجس ناپاک ہاتھوں کی کارستانی ہے, جس کی وجہ سے اللہ کی کتاب اور کتاب رہنے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے توریت کا تعارف فرمایا, انجیل کا تعارف فرمایا, انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور, ہم نے توریت اتاری اس کی ہدایت کی اور اس میں نور تھا. لیکن ان کے ماننے والوں نے اس کتاب کو کتاب ہدایت رہنے نہیں دیا. اس کتاب میں جو نورانی تھی اس نورانی کو انہوں نے خاتمہ کیا, وہ عبادت نہیں کرتے. قرآن کریم کی تعارف سے اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی, جا بجا کئی مقامات پر قرآن کا تذکرہ کیا تو اسے کتاب مبارک کہا گیا. اور عجیب بات ہے, قرآن اللہ کی ہر کتاب مبارک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے توریت کے لیے انجیل کے لیے وہ صفت بیان نہیں کی. اور یہ بات طے ہے کہ اللہ کی ہر کتاب مبارک ہے, اللہ کے متقین انتہائی خیر اور کثیر والے, لیکن ان کی قوموں نے اپنی اپنی کتابوں کو خیر کثیر کا حامل رہنے نہیں دیا. تعلیمات کی بنیاد پر کتمان کی وجہ سے, حق اور باطل کو کی ملاوٹ کی وجہ سے اپنی کتاب کو اللہ کی مقدس کتاب دی, اس کتاب کو اللہ کی کتاب بھی رہنے نہیں دیا. لیکن اللہ رب العزت نے اس تمام کی باتوں سے فیصلہ کیا کہ کلام ہمیشہ باقی رہے گا, ہر وقت اپنی بہار دکھاتا رہے گا, اس کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. قرآن کریم کا تعارف جلدی کیا گیا, اکثر مقامات پر کتاب مبارک سے کیا گیا. وہاں کتاب مبارک مصدق الذی بین یدیہ ویتبع القرآن قولا, وہذا کتاب مبارک فاتبعوه. ایک اور جگہ وہذا ذکر مبارک انزلنا, ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے بات کتاب ہماری کتاب انزلنا میں مبارک لیذکروا آیاتہ ولیتذکر الالباب. اس جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کا تعارف کروایا ہے اس کے ذریعے سے ہم بھی اس کے حصے دار بننے کی کوشش کریں. اگلی قوموں نے جو کام کیے ہیں, انسان اللہ رب العزت کے دربار میں سر جھکائے اور اللہ سے ہمیشہ اللہ کی پناہ چاہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی ایسا کام حاصل نہ ہو جس کے ذریعے سے نعوذ باللہ کتاب الہی کی نورانیت کچھ چھپ جائے. ہم اللہ کی کتاب کے نور سے منور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے, اور جو اللہ کے نور سے منور ہو گیا دنیا کی کوئی آندھی, دنیا کا کوئی طوفان اس جواب کو جان نہیں سکتا. یریدون نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لوگ چاہتے ہیں اللہ کے کام اور ممکن کہ اپنی حکموں سے اللہ کے نور کو بجانے اللہ کو اپنا نور پورا کر کے رہے گا, چاہے خدا کے ممکن اور خدا کے باقی جس قدر کے جو طاقت آئیں اور جس قدر وہ قرآن محسوس کرتے ہیں, لیکن اللہ کا نور کبھی اٹھنے والا نہیں. موجودہ دور میں سب سے جس کو کوئی مطالعہ کرے اور اس کی توفیق کی اس کے ذریعے سے قرآن کریم کی حقانیت اور زیادہ واضح ہوتی چلی جائے گی. جو کہ سب سے زیادہ محسوس کی جاتی ہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی اس میں کردار خوشی کی گئی. اور ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ نبوت کی بنیاد پر کوئی معصوم نہیں ہوتا اور ان کو گنہگار بھی دکھایا گیا ہے. اور اللہ کی کتاب کو اس سے محفوظ تھی, لیکن ان کے ہاتھوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا. اور قرآن کریم میں جہاں بجا ایک ایک جو اس طرح ان کے حرکتیں تھیں ان کا نوٹس لیا, اور اللہ کے کلام نے ان کی کوئی مستقل ساتھ کی اور مسلسل اللہ کا کلام میں کام کرتا رہا. اور جو آیت لاؤ کی
بھی موضوع ہے یہ کہ کئی جلد ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں اس میں سے نوٹ کی ہیں. آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے توریت موجودہ محرف توریت میں آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہیں. اب قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھے إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. اس جنت میں ہے آدم تمہیں کبھی بھوک نہیں لگے گی, تم کبھی بے لباس نہیں رہو گے, تم کبھی دھوپ کی گرمی محسوس نہیں کرو گے اور تم کبھی پیاس محسوس نہیں کرو گے. کوئی اگر توریت کی چیز کے ذہن میں رہے پھر وہ یہ آیت پڑھے گا تو پوری چیز اس کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی عزت کی کس طرح حفاظت کی ہے. اور قرآن کریم مہیمن علی الکتب تمام سابقہ کتابوں پر پوری نگرانی رکھتا ہے. کہیں ان کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے اپنی بدنصیبی کی وجہ سے, اپنی حماقت کی وجہ سے, اپنے پاگلپن کی وجہ سے, کتاب الہی کی ناقدری کی وجہ سے اس طرح کی جو بھی الٹی سیدھی حرکت کی ہے اللہ کے کلام نے سب کا نوٹس کیا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اسی طرح پیش کیا ہے جس طرح وہ تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو انبیاء حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, علیہ کے کچھ محفوظ ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, سب کے تعلق سے ایسی گندی باتیں اس میں ملا دی گئی ہیں تاکہ ان لوگوں کے لیے سند رہے کہ وہ خود کو اس طرح بن نہیں سکے تو حضرات انبیاء کے مقام کو ہٹایا تاکہ وہ کوئی غلط کام کرے تو لوگوں کے سامنے کہہ کہ ہم کریں تو کیا ہوگا, اللہ ہمارے نبی اس طرح کے کام کر رہے تھے. اس طرح کی پست ذہنیت ان کے اندر پیدا ہو گئی اور ایسی ذہنیت پیدا ہو گئی کہ جو بھی صحیح بات کا حکم دیتا ایسے سفاف بن چکے تھے. جو بھی صحیح بات کا حکم دیتا اور نہ رکھا ہو, گردن موڑا ہو, انبیاء علیہ السلام کی بات کو سمجھ میں نہ آتی ان کے اور زبردستی اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے فوراً فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويبشرهم بعذاب أليم. جو اللہ کی آیات کو ٹھکراتے ہیں, ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں. صرف انبیاء نہیں, جو بھی انصاف کی بات کہتا ایسے درندے بن چکے تھے اور ایسے وحشی بن چکے تھے اور ایسے سفاک مجرم بن چکے تھے. ويقتلون النبيين بالحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. لوگوں میں جو بھی انصاف کی بات کہتا اور وہ بات ان کے حق نہ ہوتی فوراً گردن اڑا دیا گیا. اب نوح علیہ السلام کے تعلق سے موجودہ توریت میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ نوح نے کاشتکاری شروع کی اور انگور کا ایک باغ لگایا. جب اس نے اس کی کچھ محنت کی تو متوالا ہو گیا اور اپنے سینے میں ننگا ہی گیا. اور اکثر الزامات اخلاقی الزامات, بےہودہ قسم کے الزامات ایک طرف کو, دوسری طرف قرآن کریم کی بیان کردہ صفات ملاحظہ. سلام علی نوح فی العالمین انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين انه كان عبدا شكورا اني لكم رسول امين كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين قال يا قوم اني لكم نذير مبين. نبی صالح, نذیر مبین, اللہ کے برگزیدہ بندے, شکور بندے جن پر تمام جہانوں میں ہمیشہ کے لیے سلامتی کے فیصلے کرتے ہیں. کیا ان کے تعلق سے ممکن ہے کہ وہ نعوذ باللہ شراب پئیں؟ ان کے تعلق سے ممکن ہے کہ وہ بے لباس ہو جائیں یا ان کی بےہودگی ہے. خود توریت میں یہ مذکور ہے نوح راست انسان تھا اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا, لیکن جھوٹے کی یادداشت نہیں ہوتی ہے. تعریف کرنے والوں نے ایک طرف تو توریت کی آیت تھی لیکن بعد کس طرح کی تعریفات کی. انسان کی بے توقیعی, اللہ رب العزت نے معلومات کو پیدا کیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ بہت پشیمان ہوا کیوں میں نے پیدا کیا, سب کو میں ختم کر دوں گا. وہ نعوذ باللہ کوئی ایک ضدی کسی شخصیت کے بارے میں کوئی بات بیان کی جا رہی ہے. خدا بند افسوس ہوا کہ اس نے زمین پر انسان کو پیدا کیا. اس کا دل غم سے بھر گیا. چنانچہ خداوند نے کہا میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا زمین پر سے مٹا دوں گا. میں سب کو اور انسان ہو یا حیوان اور زمین پر رہنے والے جانور اور ہوا کے پرندے, مجھے افسوس ہے کہ میں نے انہیں بنایا. قرآن کریم کی طرف آئیے وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خالق السماوات والارض خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. انا خلقنا كل شيء بقدر. ترکیب اپنے اندازے سے پیدا کیا اور اللہ رب العزت اپنے فیصلے واپس نہیں لیتا اور یخلق ما یشاء ویختار, جو
چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، قدرت اس کی ہے، اختیار اس کا ہے، مانا ہے ولا یخاف عقبا، کوئی کام اللہ کرتا ہے اس کے انجام کا کوئی اندیشہ محسوس نہیں کرتا، لا یسأل عما یفعل، وہ یسألون جو وہ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، بندے جو کرتے ہیں ان بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ساری باتیں واضح کر دی، آسمان ہم نے پیدا کیا، زمین ہم نے پیدا کی، اور کوئی چیز ہم نے دیکھا پیدا نہیں ہے، اور اوپر والی عبادت کے بعد معمول ہوتی ہے توحید کی موجودہ محبت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو افسوس ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون، وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ تمام آیات آپ پڑھتے جائیں اور توحید کی ان باتوں کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی حقانیت، اللہ رب العزت نے جس طرح بامقصد زمین و آسمان کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، ایک ایک چیز آئی کی طرح واضح ہوتی چلی جائے گی۔ زبان کا جو اختلاف اس کے لیے قصہ بدل جاتا ہے، انسانوں کی بولی ایک تھی اور ساری زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی بولی جاتی تھی، پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں شہر بتائیں اور اس نے ایسا برج تعمیر کر جس کی چوٹی آسمان تک جا پہنچے۔ خداوند نے کہا اگر یہ لوگ ایک ہوتے ہوئے ایک ہی زبان بولتے ہوئے کام کرنے رہے ہیں تو یہ جس کام کا ارادہ کریں اسے پورا کر کے ہی کر لیں گے، لہٰذا نیچے جائیں اور جا کر ایک دوسرے کی زبان میں اختلاف پیدا کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات بھی سمجھ سکیں۔ نہایت نامعقول قسم کی بات اللہ کو عزت پر منسوخ کی گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اللہ کی نشانی ہے، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تمہاری حرکتیں مختلف رکھی، تمہاری زبانیں بولیاں مختلف رکھی، اور اس میں جاننے والوں کے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مختلف بولیاں رکھی اور اللہ کی ایک نشانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں چونکہ یہود حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کی پوری کوشش یہ رہی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر اور بڑھ کر دکھائیں۔ ہمارے نزدیک حضرت اسماعیل علیہ السلام آخری درجے احترام کے مستحق، ہمارے نزدیک حضرت اسحاق علیہ السلام آخری درجے احترام کے مستحق، تمام انبیاء ہمارے سروں کا تاج، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا سرور، لیکن ان لوگوں نے جو کوششیں کی ہیں وہ کوششیں صاف نظر آتی ہیں کہ اسماعیل کے حق میں نے تیری بات سنی، میں یقین سے برکت دوں گا، میں اسے برومند کروں گا، اسے بہت بڑھاؤں گا، اس سے بارہ سربراہ پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا، پوری باتیں ہیں، لیکن میں اپنا عمل کو اسحاقی سے باؤں گا۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گرانے کی کوشش کی گئی۔ اتنے گھر سے حضرت اسماعیل کا دونوں الفاظ میں تذکرہ ہے، لیکن حضرت اسحاق سے آپ کو کمتر دکھانے کی کوشش کی گئی۔ دونوں اللہ کی حضرت النبی ہے، البتہ عمر میں حضرت اسماعیل بڑے ہیں، اس لیے جہاں بھی قرآن کریم نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے عمر کی بڑائی کے پیش نظر حضرت اسماعیل کا تذکرہ پہلے کیا گیا کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب باقی مقامات حضرت اسماعیل کا تذکرہ مقدم کیا گیا، اس لیے کہ وہ عمر میں بڑے تھے، اپنی فضیلت کے لحاظ سے، بلند مقام کے لحاظ سے دونوں اللہ کے شریک بنتے کبھی چاہے بلند مقام رکھتے تھے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں عہد کا لفظ بھی استعمال کیا اور اسماعیل کے استعمال کیا، اور اس میں اس چیز کی ترغیب بھی موجود ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا، تو گویا پھر بات کہی جا رہی ہے کہ میں عہد کو اسحاقی سے بات کا، اس بات کو پورے طور پر رد کر دیا گیا۔ اللہ کا ہر نبی سے عہد ہوتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عہد کا لفظ بھی استعمال کیا۔ کئی بار ارشاد فرمائے اس سے توریت کی تاریخ کا پورا پتہ لگتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاص انداز نظر آتا ہے، اسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ اسماعیل، یسع، یونس، لوط، یہ تمام وہ ہیں ان کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اس میں گویا کا اعلان ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت براہ راست اللہ کی طرف سے ملی فضیلت ہے، وہ حضرت اسحاق کے ذکر میں نہیں ہے۔ جس طرح حضرت اسحاق کو فضیلت ملی وہ براہ راست اللہ کی طرف سے ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ الزام بھی ہے کہ صحابہ نے دیکھا کہ ہاجرہ
علیہ السلام صادق تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام حلیم تھے، تو بشرناہ بغلام حلیم انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا واسماعیل والجزع۔ ایک اور جگہ یہ ہے کہ جو کل من الصابرین وہ صادق تھے، وہ حلیم تھے، وہ تحمل والے، برداشت کرنے والے۔ یقینی بات ہے کہ حضرت اسحاق کو بے پناہ محبت کرتے ہوں گے، لیکن ان کے مقام کو نیچے کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح یہ بھی کہ جس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، توریت میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ خدا نے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے وہ پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کی راہ لیا، اور وہاں کے پہاڑ پر جو میں یہ بتاؤں گا اسے سونپنے قربانی کے طور پر نظر کر وہ زمین حضرت اسحاق علیہ السلام کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خود توریت کی روح سے یہ چیز غلط ہے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش توریت کی روح سے اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 برس کی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب وہ 99 برس کے تھا۔ 12-13 سال کا فرق تھا۔ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ اکلوتا ہو سکتا ہے، دوسرا بیٹا کبھی اکلوتا نہیں ہوتا، لیکن لوگ اس کی یہ بھی بری تعریف کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام حجاز میں تھے، اسحاق علیہ السلام شام میں تھے، اور شام میں اکلوتے تھے، جس جگہ وہ تھے وہاں پر اکلوتے تھے۔ اس طرح کی واقعات آگے سے کوئی بات چلتی نہیں، اور اللہ رب العزت نے جو قربانی کی یادگار رکھی ہے وہ کعبۃ اللہ سے وابستہ رکھی ہے، اور کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادگار ہے، حضرت اسحاق کی یادگار مقدس ہو سکتی ہے، لیکن کعبۃ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اور پورے دلائل اسی چیز کی اشارہ کرتے ہیں کہ نبی کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق اور یعقوب کے تعلق سے عجیب و غریب باتیں کی گئی، یعنی کہ اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام یسوع تھا، اور دوسرے بیٹے ان کے بارے میں کہا ہے ان کی پنڈلی پکڑ کر ان کی پیدائش ہوئی، اور عاقب کہتے ہیں پنڈلی کو یا پچھلے حصے کو، اس لیے ان کا نام یعقوب رکھا گیا۔ کہاں سے یہ بات صحیح ہے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے یہ بات میں سنا ہو۔ بہرحال حضرت اسحاق علیہ السلام کے بوڑھے ہو گئے، وہ یہ چاہتے تھے کہ پوری برکتیں اپنے بڑے بیٹے کو دیں، اسے جناب یسوع کو دیں، لیکن حضرت یعقوب کی والدہ نے، یسوع کی والدہ تھی، یہ چیز جب ان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کچھ نابینا سے ہو گئے تھے اور ان کو صحیح دکھائی نہیں دیتا تھا، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب کو یسوع بنا کر پیش کیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کو برکتیں دی۔ بعد میں حقیقت یسوع آئے تو معلوم ہوا کہ برکتیں وہ ساری چیزیں برکتیں ساری حضرت یعقوب علیہ السلام لے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے کوئی باقی نہیں ہے۔ اور یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ جب ان کے لیے معلوم ہوئی افسوس تو ہوا، لیکن وہ اپنے فیصلے میں تبدیلی نہ کر سکے۔ ایک نبی کو نعوذ باللہ مکار اور دغاباز دکھایا گیا، اور دوسرے نبی کو ایسا مجبور اور بےبس دکھایا جا رہا ہے کہ وہ چاہنے کے باوجود کچھ کر نہیں پا رہا ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کے کاموں کو اس طرح دکھایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی طرف اگر آئے ہیں تو اللہ کا کلام اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی پوزیشن کو کس طرح صاف کرتا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت یعقوب کی بشارت حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے ساتھ قریب قریب دی گئی، وبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ہم نے حضرت سارہ کو اسحاق کی بشارت دی اور اس کے پیچھے یعقوب کی بشارت ہمیں دے دی، اور ان کے لیے ابتدائی میں قدرت خداوندی تقویٰ ہدایت امامت اور نبوت کا فیصلہ کر چکی۔ آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جانشینی خدا کے فیصلے کے مطابق ملی تھی، نہ کہ مکر و فریب کا کھیل کھیل کر جسے توریت بتاتی ہے۔ ارشاد ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ کہ اور جگہ ارشاد ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ کہ اور جگہ ارشاد ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ مَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اس کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ ان کو سچی موٹی زبان عطا کی گئی، وہ نعوذ باللہ جھوٹے اور مکار نہیں تھے جس طرح موجودہ توریت بتاتی، نہ جھوٹ کو برداشت کرنے والے تھے جس طرح توریت میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے تعلقات اس طرح دکھائے گئے ہیں گویا مال اور پیسہ کمانے میں دونوں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں ان کے خلاف
پیدا ہو تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام الگ الگ ہو گئے. تورات میں ان دونوں کی انتہائی معاملات دکھایا گیا ہے. ماں وزر کی فراوانی اور مویشیوں کی کثرت کی وجہ سے دونوں کا اکٹھا رہنا دشوار دکھایا گیا ہے. اور حضرت لوط کو صدوم نامی علاقے میں ان کے جانے کی وجہ یہی بتائی گئی کہ ہر ایک اپنے اپنے ماں اور باپ کے ساتھ الگ ہو کر مطمئن زندگی بسر کرے. یہ جو قرآن کریم کے اللہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو جو نبی بنائے ہیں ان کو اس علاقے میں بھیجا. اس لیے جو فرشتے آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رحمت کے فرشتے تھے اور قوم لوط کے عذاب کے فرشتے تھے. جب عذاب کی بات انہوں نے سنائی تو ابراہیم علیہ السلام فوراً بول اٹھے ان فیہا لوطا وامرؤوت اور نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأته كانت من الغابرین. حضرت لوط علیہ السلام علی کو بڑی بات آپ میں سے پڑھے گا تو واقعی ان کی آنکھ کو معلوم کرے گا کیسے گھٹیا لوگ تھے, کس قدر وہ جڑے ہوئے تھے. ان پر بدتابی کا انتظام حضرت لوط علیہ السلام اور وہ بھی اپنی سگی بیٹی کے ساتھ. ہم کھلا ہوا بتا رہے ہیں معلوم کہ انسان جب گرتا ہے تو اپنی جو محکم شخصیات ہیں ان کو اس طرح نصب کرتا ہے کہ آپ نے اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا. یہود کی ملعون ذہنیت تھی جس کی وجہ سے توبہ کے اوقات کو آلودہ کرنے میں انہوں نے کوئی آپ محسوس نہیں. قرآن کریم کے الفاظ میں وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ لُوطًا بِرَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا الصَّالِحَيْنِ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. حضرت لوط تو وہ نبی ہے جن کو تمام جہانوں کا فضیلت بخشی گئی تھی. جس نبی نے خود توریت کے بیان سے بار بار اپنی قوم کو عام بلایا اور اس بیوقوفی سے روکا اور اس کے تعلق سے یہود اس قدر وقت ذہنیت کے ہو گئے کہ بڑے کار سے اس پر بدکاری کا الزام لگایا اور وہ پھر اپنی زندگی بیٹیوں کے ساتھ. تو توریت کی جو 5 کتابیں ہیں آسان حدیث تو بہت ساری کتابیں ابتدائی 5 کتابیں ہیں ان کے مجموعے کو موجودہ یہود توریت کہتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ کتاب پیدائش. اس میں دنیا کی پیدائش کا ذکر ہے اور اس کے بعد بعض انبیاء کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام تک یا یوسف علیہ السلام تک انبیاء کا ذکر ہے. اس میں اگر کوئی غور کرے تو اس میں انبیاء علیہ السلام کے دونوں منصب کا کہیں پتہ نہیں ہوتا. اللہ کے کچھ وعدوں کا ذکر ہے, بعض شادیوں اور اولاد کی تفصیلات کر دی. حضرات انبیاء علیہ السلام کے گھرانے عام سے گھرانے بلکہ اس سے بھی کمتر درجے کے رہتے ہیں. شراب اور اخلاقی خرابیوں کا ذکر ملتا ہے. کاروبار کھیتی باڑی اور خالص دنیا کے امور میں پھر اصول زمین زر مویشی اور سونے چاندی انبیاء علیہ السلام کو بہت مشہور دکھایا گیا ہے. اسی طرح افزاری دھوکے بازی حیائی اور چالاکی مثالیں بھی ملتی ہیں. صحیح معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو مست کر دیا گیا ہے. عبادت شوق الہی قربان معافرت کیا قوموں کو اپنی امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اللہ کا کامل بھروسے کا کہیں نام نشان نہیں ملتا. جب قرآن کریم کہتا ہے مثال کے طور پر 3 انبیاء کا ذکر کرے اور حقیقت میں تمام انبیاء کی صفت بیان کرتا ہے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ. ہم نے ان تمام کو ایک ایسے کام کے لیے خاص کر دیا تھا اور وہ کام آخرت کے گھرانے کی یاد تھی. قرآن کریم یہ کہتا ہے سورۃ الانبیاء میں تمام انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں. 16 یا 17 انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں. اخیر میں قرآن کریم کہتا ہے اور اسی سے جس میں انبیاء پر استدلال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ 50 آیات ہیں جس کے ذریعے سے عصمت انبیاء پر استدلال کیا جا سکتا ہے. اخیر میں قرآن کریم کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. تمام کے تمام انبیاء وہ تھے جو بھلے کاموں میں بھلائیوں میں لگتے تھے اور ہم سے دعائیں کرتے تھے ہمارے شوق سے ہمارے خوف سے اور ہمارے سامنے ہمیشہ ذکر رکھتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو ایک منتظم النظام شخصیت کے طور پر دکھایا گیا ہے. بادشاہ کی جیسے جڑا لے کر یوسف نکل گئے حجامت رمائی کپڑے بدلے اور فرعون کے دربار میں پہنچ گئے. وہ بہت بیکار ہوں. کتاب پیدائش میں یہ بات ہے جبکہ قرآن کریم آپ کی شان بلند کو واضح کرتا ہے کہ آپ پورا معاملہ کلیئر کر کے باہر آنا چاہتے ہیں تاکہ باعزت نہیں ہو سکے. آپ نے یہی شرط رکھی جس پر حدیث نبی کی بیوی اور
دوسری بیگمات نے اپنی مکاری کا اقرار کیا اور بعد میں آپ پورے وقار کے ساتھ پیمانے سے باہر آئے. اس کو شاہ مصر آپ سے ملاقات کے لیے بھیجیں گا اور آپ کے حوالے اپنی اختیار کرنے کے لیے بھیجیں گا. یہ مجھے کیا جاؤ واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس. بس الگنا دار رسول اللہ کے قرآن علیہ ان چیز کے لیے ناری قالنا حقوقن اضافتن یوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قال الله العظيم الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصالحين ذلك ليعلم أني لم أقره بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الظالمين. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں سے مکالمہ اس طرح دکھایا گیا گویا وہ وقت کے انتظار میں تھے. اب تم نے انتظار ملا ہوا ہے وہ آئے تو ان کو سبق سکھاتے ہیں. یوسف نے انجام کر کر یہاں سب رہنے کے لیے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تم جاسوس ہو, تم یہ دیکھنے آئے ہو کہ ہمارے ملک کی طرح کہاں ہے محفوظ ہے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم جاسوس ہو. اب تمہاری آزمائش یوں کی جا رہی ہے جب تک تمہارا شعبہ یہاں نہ آئے فرعون کے حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہیں پاؤ گے. لہٰذا اپنے کسی کو بھیج دو تاکہ تمہارے بھائی کو لے آئے اور باقی تم سب کے سب طے خانے میں رکھے جاؤ تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سچ کہہ رہے ہو جو کہہ رہے ہو. اگر نہیں تو فرعون کے حیات کی قسم تم جاسوسی سمجھے جاؤ گے. اور اس نے ان سب کو 3 دن تک حراست میں رکھا. آگے یہ ہے تیسرے دن آپ نے نرمی برتی اور سب کو چھوڑ دیا. البتہ ایک بھائی کو بطور رحمان کے رکھا تاکہ وہ بنیامین بنانے کا اپنا وعدہ نبھائیں. اور وہ بھائی شمعون تھا جسے حضرت یوسف نے اپنی آنکھوں کے سامنے بنوایا. یہ پورا افسانہ پڑھے اور دوسری طرف قرآن کی آیات پڑھے کہ ایک آیت کے ایک ٹکڑے سے پورا افسانہ غلط سے ہو گیا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ بِهَٰذِهِ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح میں گھر گھر کر نام پر تمہیں دے رہا ہوں اور میں کتنا اچھا مہمان نواز. أنا خير المنذرين أنا مبتدأ خير المنذرين مضاف مضاف وقت کی خبر مبتدأ خبر کے ذریعے سے پورا افسانہ پڑھا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سلوک کیا بہترین مہمان نوازی ان کی جات اور ان کے ساتھ اعزاز کا معاملہ اکرام کا معاملہ ہر گھر کا ان کو دیا اور بڑے اعزاز کے ساتھ وصل کیا. البتہ یہ بات کہی کہ آئے کر کھانا اپنے بھائی کے ساتھ دے کر کھانا. عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام سے ترجمان دکھایا گیا. جیسی بیوی نے جا کر شکایت کی آگے سے باہر ہو گئے اور فوراً یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور سیدھے ان کو کہا نہیں کہ تم لے جاؤ صحیح آدمی. یہ ان کی شخصیت دکھائی گئی. قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو شان ظاہر کی ہے کہ قال ما جزاء من اراد بأن يسوء الا ان يسجن على مؤمن قال هي راودتني عن نفسي وتلك كانت من حاجه ان كان قميصه قد من قبل وصدقته من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انني كنت من الخاطئين. جب یہ پورا واقعہ پڑھا جائے گا بھی آیات پڑھی جائے تو انسان کا رخ دوبارہ ہو جائے گا کہ تو اپنے گناہ کی معافی کا خطا کار تو ہے غلطکار تو ہے. یوسف بہت پاک و صاف اور دورے نے ان کو گویا کہ ناصاف اور اس طرح عقیدہ دکھایا نہیں گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے محسن اعظم سب سے بڑے محسن جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو رہائی دلائی جن پر دورے اتری خود ان کی شخصیت کو بھی مضمون کرنے کی کوشش کی. قرآن کریم خود ہی کہتا ہے کہ فلما لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. تم مجھے ایسے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو لیکن تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات ہے دورے میں موسیٰ نے خداوند سے رجوع کیا اور کہا کہ اے خدا تو نے ان لوگوں پر کیوں مصیبت نازل کی؟ کیا تم نے مجھے اسی لیے بھیجا جب سے میں تیرے نام سے بات کرنے کے لیے فرعون کے پاس گیا ہوں ان لوگوں کو مصیبت کھانے لگا اور تو نے اپنے لوگوں کو بالکل نہیں بچایا. لبو لہجہ نہیں کہا صاحبانہ کیونکہ تعریف کرنے والے ہر درجے کو صاف تھے اس لیے اپنے انبیاء کو بھی اسی روپ میں پیش کرنے میں انہوں نے کوئی ہار محسوس نہیں. قرآن کریم کا اللہ ملاحظہ کیجیے قال موسیٰ لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء والعاقبة للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا من بعد ما جئتنا قال عسى
حضرت ہارون علیہ السلام پر گوسارہ پرستی کا پورا الزام لگا ہے، سامری کا کہیں نام و نشان تک نہیں۔ یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ بچڑے کی پرستی حضرت ہارون علیہ السلام نے کروائی اور اپنی نگرانی میں کروائی، کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس وہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں دیوتا بنا کر دے، تو ہارون نے ان سے کہا کہ تمہاری بیویوں بیٹوں اور بیٹیوں کا جو زیور ہے، جو سونے کی بالیاں ہمیں اتار کر میرے پاس دے آؤ۔ جو کچھ انہوں نے اسے دیا اسے دے کر اس نے ایک بت بنایا جو بچڑے کی صورت میں کھایا گیا اور پھر اسے ٹھیک کیا، تب وہ کہنے لگے کہ اے اسرائیل یہی کیا وہ دیوتا ہے جو یہ مصر سے نکال لایا۔ یہ حضرت ہارون پر کھلا الزام ہے۔ وہ گوسارہ پرستی کی ساری ترکیبیں ان کی سجائی ہوئی۔ جب اللہ کی کتاب ہی نے تحریف کو بڑے خاص سے گوارا کر دیا گیا تو اس قوم کے لیے حضرات انبیاء کو حضرت مرامت بنانا آخر کیا مشکل تھا؟ قرآن کریم صاف صاف بیان کرتا ہے کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ۔ گمراہ کرنے والے حضرت ہارون نہیں بلکہ سامری تھا۔ عجیب بات ہے، وہ سامری جس نے سارا تماشا کیا اور پوری قوم کو اللہ کی نگاہ محبوب بنایا، اس جادوگر کا تو توریت میں اس کی جادوگری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا پورا گناہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ڈال کر لڑتا ہے۔ اہل تحریف نہایت مطمئن ہو گئے کیونکہ بعد میں خود یہ قوم بھی کتاب الہی کو فراموش کر کے جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس لیے اپنے اس معاملے میں اول سامری کی عزت افزائی اسی میں سمجھی ہوگی کہ اس کے دام کو ہر چیز سے پاک و صاف دکھایا جائے۔ الزامات کا آپ اٹھانے کے ساتھ اللہ کا انجام موجود ہے نہیں، پھر بیچارے کیوں نتیجہ ہے؟ کتمان حق کی اس سے بڑھ کر بدترین مثالیں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفر کا الزام، شرک کا الزام اور پتہ نہیں کون کون سے الزام۔ جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معمولوں کی طرف مائل کر دیا اور اس کا دل پوری طرح خداوند اپنے خدا کا وفادار نہ رہا، جبکہ اس کے بعد جیسے اس کے بعد داؤد کا دل تھا، کیونکہ وہ شیطانیوں کے لیے قوم کی علاقے کا نام ہے، افطارا کے لیے کا نام ہے اور امونی کے لیے قوم ہے۔ ان کے بھی نہایت مطلوب دیوتا مولک مالک کے حکم کے دیوتا اس کی پیروی کرنے لگا، لہٰذا سلیمان نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اس نے سچے دل سے خداوند کی پیروی نہ کی جیسے اس کے باپ داؤد نے کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی مشرک بیویوں کو خوش کرنے کے لیے بلند مقامات پر صنم گڑھے کر تعمیر کراتے رہے۔ اس میں وہ دو الزامات لگائے گئے، ایک تو یہ کہ انہوں نے وہ شرک میں مبتلا ہوئے، دوسرے یہ کہ وہ اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نہیں، وہ باپ بیٹوں کو الگ کر کے دکھایا گیا۔ اب قرآن کریم کی طرف آئیے، ایک تو قرآن کریم کہتا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر کرنے والے شیاطین ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصداً ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جس سے معلوم ہو کہ دونوں باپ بیٹا ایک سکے کے دو روپ تھے۔ جس طرح کے باپ کے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی جلیل القدر بادشاہ اللہ کے سارے بندے بالکل اسی طرح ان کے نقش قدم پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے الفاظ سے بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایک رکھے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ داؤد علیہ السلام کے لیے کہا گیا واذکر عبدنا داؤد ذا الایل انہ اواب ووهبنا لداؤد سلیمان نعم العبد انہ اواب وظن داؤد لما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب وكلا آتينا حكما وعلما ولقد آتينا داؤد وسليمان علما۔ اور ایک جگہ کو یہ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یہ آیت ایک حرف کے فرق کے بغیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اسی طرح کی آیت وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کی پوزیشن اس طرح صاف کی جاتی رہی ہے اور توریت میں اس طرح کے خرافات کو انہوں نے داخل کیا اور وہ کام کرتے چلے آئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کا کام کیا جاتا تھا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ کہتے تھے کہ سب اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے توریت لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ پیسے کمائیں، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں لکھا وہ لکھنے پر بربادی اور جو کچھ کمائیں
قربانی کرتے ہیں قربانی پر برباد اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام میں ایک ایک چیز واضح کی ہے. اس لیے دولت کا مطالعہ ضرور کیا جائے, ان چیز کا مطالعہ ضرور کیا جائے. تعلیمی کے دور میں بہت ساری درسی کتابیں بہت زیادہ اور ہم اس طرح کے مواقع پر درسیات پر بہت زیادہ توجہ دینے کی درخواست کرتے ہیں تاکہ صلاحیت بہت مضبوط ہو. لیکن جب انسان عالم ہو جائے تو علمی ذہن کو بھی نہ چھوڑے, ان کتابوں کا مطالعہ کرے. قرآن کریم کی حقانیت کا, قرآن کریم کی قرآن کا, قرآن کریم کی صداقت کا, قرآن کریم کی پاکیزگی کا, اور قرآن کریم کے مہم ہونے کا, اور قرآن کریم کے تمام انبیاء بنی اسرائیل اور تمام انبیاء کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے انداز کو دیکھنے کے بعد کلام سے اور زیادہ اس کی حقیقت میں اور زیادہ اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بہت زیادہ دیکھنے کی ہے, وہ مضمون ذرا طویل ہم سے 5-10 منٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. بنی اسرائیل فرعون کی غلامی تھی, اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ بدنی غلامی سے بڑھ کر ذہنی غلامی ہوتی ہے. بدنی غلام تو تیری ہو, اتنا ہو اپنے جن کو انسانوں کی بات مانیں گے یہ تو ان کی قوم ہماری کیا ہے, عبادت کرتے ہیں, ہماری بندگی کرتی ہے, ہماری چاکری کرتے ہیں, ہماری غلامی ہے. بنی اسرائیل کے ذہن و دماغ میں وہ جو غلامی ہے وہ اس طرح بس گئی. بہت تعجب کی بات ہے, اللہ نے قوم فرعون کی جو صفات بیان کی ہیں 20 یا 25 صفات اللہ تعالیٰ نے وہی بنی اسرائیل کی بیان کی. بات یہ ذہنی غلامی تھی, اور اس کے ذریعے سے درد کیا جاتا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے, کسی انسان کا بندہ نہ بنے, نہ درہم و دینار کا بندہ بنے, نہ کسی اور چیز کا بندہ بنے. تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم والقطیفہ والخمیصہ, بندہ انسان اللہ کا بنے اور کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو, اللہ رب العزت کی عبادت. اور اس طرح بنی اسرائیل کی ایک تصویر دکھا کر اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم کے لحاظ سے جس قوم کو پیش کیا وہ بنی اسرائیل ہے, تاکہ ان کی روشنی میں امت محمدیہ اپنا جائزہ لے اور اپنے لیے صحیح صدق متعین کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سے ان کا الٹا سفر بیان کیا ہے, جو اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سے شروع ہو کر وَقُلْمَتْ عَلَيْهِمْ وَالذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَالْعَذَابُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ختم ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے امت محمدیہ کو, امت اسلامیہ کو اعلان کیا گیا کہ اللہ کے پیمانے مختلف نہیں ہوتے ہیں, جو جس طرح رہے گا اللہ کے فیصلے اسی طرح ہوں گے. فرعون کی جو خصوصیات تھی ہم اسے سرسری طور پر پیش کرتے ہیں, اس سے بہت تعجب ہوتا ہے کس طرح ذہنی غلامی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون کے بارے میں خوب بڑی بات کی. جزا بلال فرعون ہم ترجمہ نہیں کریں گے, والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ. بنی اسرائیل کے بارے میں کہا فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ. ظلم کی بات ہے. وعرضنا على فرعون كل كانوا ظالمين ان القوم الظالمين قوم فرعون. بني اسرائیل کے بارے میں کہا ثم تخرجون من بعد وانتم ظالمون فبظلم من الذين عادوا فارسلنا عليهم من السماء ما كانوا يظلمون. تکفیر کی بات ہے. جزا بلال فرعون من كذبوا بآيات الله. اور بنی اسرائیل کے بارے میں کہا یہود کے بارے میں فریقا کذبتم وفریقا تقتلون فریقا كذبوا وفریقا يقتلون انظر كيف يفترون على الله الكذب. بغی کی بات ہے, سرکشی کی. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. اور بنی اسرائیل کے بارے میں کہا یہود کے بارے میں ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. طغیان کی بات ہے. اذهب إلى فرعون إنه طغى. یہود کے بارے میں کہا والذین كثيرا منهم ما أنزل إليك ربك طغيانا وكفرا يؤمنون بالجبت والطاغوت وعبدوا الطاغوت. تکبر کی بات ہے. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فرعون کے قوم کے بارے میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا. فساد کی بات ہے. إنه كان من المفسدين. اور بنی اسرائیل کے بارے میں کہا كلما أوردوا النار للحرب وقع الله ويسعون في الأرض فسادا وقضينا على بني إسرائيل الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ودعاء کی بات ہے. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا فليلقي اليوم بالساحل يأخذوا عدوا من عدو الله. بني إسرائيل يهود کے بارے میں کہا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت إذ يعدون في السبت تضاعفون عليهم الإثم والعدوان. إسراف کی بات ہے. إنه كان عاليا من المسرفين. فرعون کے بارے میں في بني إسرائيل کے بارے میں ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. علو کی بات ہے. إنه كان عاليا من المسرفين.
انهم كانوا قوما عالين ان فرعون علا في الارض وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدون في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اس حد تک نہیں قرآن تب کی بات ہے. يقتلون ابناءهم يذبحون ابناءهم ويستحيي نساءهم. اور بنی اسرائیل کا میں کہا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فلم تقتلون انبياء الله فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اس کی بات ہے. فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. بنی اسرائیل کے بارے میں کافرون المؤمنون واكثرهم الفاسقون. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسے کی بات ہے یعقوب بكل صحابی علی یعقوب کی بڑی حیثیت تھی. اور بنی اسرائیل کے بارے میں کہا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. اس کے بعد ہے کہ یعلمون الناس السحر جادو کی ذکر کر کے الم تر انه نصیب من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. جبت کے اندر جادو ڈرانا اور اسرائیل کے اعمال ہے جو قوم کرتی ہے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. عصیان کی بات ہے فقط ذرا وعصى فعصى فرعون الرسول. اور بنی اسرائیل کا میں کہا تھا کہ بما عصوا وكانوا يعملون. اتنے کی بات ہے وما آمن موسى الا بقية من قومه على خوف من فرعون وبين ان يقتلهم. اور یہود کے بارے میں کہا فاحذرهم ان يقتلوك عن الله ما انزل الله اليك. بس سنونی کی بات ہے فاذا جاء ويصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فرعون کے قوم موسیٰ علیہ السلام سے سنونی لیا کرتے اور وہی یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنونی لیا کرتے. فاذا جاءهم حسنة فإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. نزعات کی بات ہے فلما كشفنا عنهم الرجز إذا أجلهم بايعوه إذا هم ينكثون. اور بنی اسرائیل کے بارے میں کہا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. ادارے کے دعوے کے فرعون دعویٰ کرتا تھا کہ لا ما أريد إلا ما أرى وما أتيهم إلا سبيل الرشاد. وہی دعویٰ ہدایت کا یہود کی گناہ ہونے کے بعد کرنے لگے وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. تمام آیات چاہے تم جو بھی کرو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. فرعون اور اس کی قوم کہا کرتی تھی یہی بات یہود کے اندر بھی سرائے کرنے اور وہ بھی یہی بکواس کرنے لگے. فرعون کہتا فرعون کے بارے میں ہے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ تَسْخَرُونَ بِهَا وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. اور اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَكَ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا. آپ نے تقویٰ کی بات ہے وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكُمْ مُوسَىٰ أَنِ اتَّقُوا الظَّالِمِينَ وَفِرْعَوْنَ لَا يَتَّقُونَ نہیں ہیں. اور انہیں یہود کے بارے میں کہا گیا بعد میں الذين عاهدوا منكم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. انتقام کی بات ہے فرعون مظلم المزاج کا اور وہی انتقام کی یہود میں کہا گیا وما أنتم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءنا يقول كيف. اور كل أهل الكتاب هل تنجون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. عدل مسلم کی بات ہے ہدایت آمد نہیں وما أنتم فرعون برشید. اور ان لوگوں کے بارے میں شامل ہیں مثلاً بات ہے وہ شامل ہیں وہی اور سبیل الرشد لا يتبعون سبیلا. غفلت کی بات ہے فأغويناهم في الجنة لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ذلك بأنهم قالوا نہیں جوابی یہود لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. صلاة الإزاء کی بات ہے گمراہ کیا گمراہ کرنے والے فرعون اور قوم فرعون وأضل فرعون قومه وما هدى. اور یہود کے بارے میں نصارى کے بارے میں بات کہی گئی لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. استهزاء جهل کی بات اللہ نے کہی فلما جاءهم بآياتنا ناروا منها يضحكون. اور قرآن کریم یہود کے بارے میں کہتا ہے يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. سورة الألق اللہ رب العزت کی شان میں اصلاحی کرنا فرعون نے کہا اللہ رب العالمین کیا ہے انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري. اسی طرح کی گستاخی یہود نے کی اتخذ الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. الله فقير ما آتاكم وقال اليهود يد الله مغلولة. الله کے ہاتھ بندے ہیں لیکن غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. آپ کو ان کے بارے میں جو قرآن کا پاس کی حقوق لعنت ہے بل جزاء مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وسطوں آپ بڑے ہیں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. کئی کی بات ہے وما كيد فرعون الا في تباہ فتولى فرعون فجمع كيده ثم هدى. اور وہ یہود
اسلام کے خلاف مت